اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے سے تناؤ کے آثار ختم ہوتے چلے گئے۔ تم نے جو کچھ کہا اس پر میں نے اچھی طرح غور کیا ہے۔ کمرے کے سناٹے میں افضل کی پرسکون آواز گونجی۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس وقت مکمل طور پر تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ اب تم آسانی سے دھوکہ بھی نہیں کھاؤ گے۔ تم لوگ ہر قیمت پر میری زبان کھلوانا چاہتے ہو۔ اپنے مقصد کے لیے تم مجھ پر بدترین تشدد سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں کوئی مضبوط انسان نہیں ہوں۔ شاید جلد یا بعدیر مجھے تم لوگوں کے سامنے سب کچھ اگلنے پر مجبور ہونا پڑے گا، لیکن یہ بھی حقیقت میں تم لوگوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ہرگز اپنے ملک کے خلاف غداری نہیں کروں گا۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو میرے اور میرے دیش کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ میں رضاکارانہ طور پر تم لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم لوگ میری زبان کھلوانے کی جدوجہد کرو، میں اپنی زبان بند رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم اپنے دیش سے وفاداری کا ثبوت ہو، میں اپنے دیش سے وفاداری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر بالفرض تم لوگ میری زبان کھلوانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو میرے دل میں یہ احساس جرم تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی خوشی سے اپنے دیش کے قیمتی راز اپنے دیش کے دشمنوں کے حوالے کر دیے۔ مجھے اس کے لہجے میں آئینی عزم کی جھلک نظر آئی۔ مجھے لگا میرے اعتماد کی بلند و بالا دیوار میں رکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگلے لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں تمہارا دشمن ہونے کے باوجود تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو شاید میرے بھی یہی احساسات ہوتے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بے بسی کی موت نہیں ماروں گا۔ تم زبان کھولو نہ کھولو تمہیں بہادری کی موت ملے گی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے افضل نے پرسکون انداز میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جواد اور خالد نے مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے سر کے اشارے سے انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد ہی میں کمرے کی ایک بڑی سی دیوار گیر الماری کی طرف بڑھا۔ مجھے سامنے ہی نائلون کی مضبوط رسی کا گچھا نظر آ گیا۔ الماری بند کر کے میں نپے تلے قدموں سے افضل کی طرف بڑھا۔ ڈوری کا گچھا کھولنے کے بعد میں نے جواد سے اس کا چاقو طلب کیا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے اپنا شکاری چاقو میرے حوالے کر دیا۔ افضل نے اس دوران میں مسلسل اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ میں نے چاقو کی مدد سے نائلون کی رسی کے کئی ٹکڑے کر لیے۔ خالد اور جواد حیرانی سے میری تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو مدد کے لیے طلب کر لیا۔ میرے اشارے پر انہوں نے افضل کے پیروں کو باری باری گھٹنوں کے پاس سے تھوڑا سا خم دے کر اوپر اٹھایا۔ میں نائلون کی رسی کے ایک ٹکڑے کو اس کے دائیں گھٹنے پر خوب کس کر باندھ دیا۔ اس کے بائیں پاؤں کے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ افضل نے ایک لمحے کے لیے آنکھ کھول کر اپنے گھٹنے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس نے پھر آنکھ بند کر لی۔ اس عمل سے فارغ ہو کر میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں نائلون کی رسی کے دو نسبتاً چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں میں آپس میں بل دے کر نہایت مضبوط اور لچکدار کوڑے کی شکل دے رہا تھا۔ جواد اور خالد کوشش کے باوجود میری کارگزاری کا مقصد نہیں سمجھ پائے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواد نے حیرانی سے پوچھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے تم چپ چاپ دیکھتے جاؤ، میں ناکام ہو گیا تو پھر تمہاری باری ہوگی، میں نائلون کی رسی کو کوڑے کی فنشنگ ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ میری توقع کے عین مطابق چند ہی منٹوں میں افضل کے وجود میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے۔ دوران خون میں رکاوٹ کے باعث اس کے پیر سست ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم دیکھ کر اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر فولادی عزم کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس اثنا میں اس کے پاؤں پوری طرح سن ہو گئے ہوں گے۔ اس کے پیروں کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے خود ساختہ کوڑے کو فضا میں لہرایا۔ کمرے کی محدود فضا میں زنزناہٹ کی آواز گونجی۔ افضل نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسی وقت میں نے کوڑے کو فضا میں لہرا کر پوری قوت سے اس کے دائیں پیر کے تلوے پر دے مارا۔ اس کے حلق سے ایک بے ساختہ قسم کی فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا جسم اذیت سے بری طرح بل کھانے لگا۔ اس اثنا میں جواد اور خالد صورتحال کو پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر مجھے تحسین کے واضح تاثرات نظر آئے۔ میں نے پہلا وار کرنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیا تاکہ اسے اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع مل سکے۔ چند لمحوں تک اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلتی رہیں، پھر یہ چیخیں ہلکی ہلکی سسکیوں میں ڈھلکیں۔ مجھے اس اذیت کا احساس ہے افضل، جو تمہیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر اس مرحلے سے دوچار ہو چکا ہوں۔ تمہارے لیے اب بھی موقع ہے کہ اپنی زبان کھول دو۔ نہیں، افضل نے بھینچی بھینچی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں بل کھاتا ہوا کوڑا ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ شڑاب شڑاب کی آوازوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں پیروں کے تلووں پر اذیت کی لکیریں ثبت کر گیا۔ اس بار اس کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخوں سے کمرے کی در و دیوار جھنجھنا اٹھے۔ ایک لمحے کے لیے تو خود میری روح تک کانپ اٹھی، لیکن میں نرم و نازک جذبات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس کی چیخیں رفتہ رفتہ مدھم پڑ گئیں۔ میں کچھ دیر تک اس کی زبان کھولنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسوؤں کی آبشاریں بہ رہی ہیں۔ اب کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا۔
جواب دینے کے بجائے اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے استقامت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اشارے سے خالد کو اپنے پاس بلایا اور نائلون کا کوڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شڑاپ شڑاپ، لگاتار شڑاپ شڑاپ کی آوازیں آنے لگیں۔ خالد نے بلا توقف وحشیانہ قوت کے حامل 4 لگاتار کوڑے اس کے تلووں پر برسا ڈالے۔ افضل کی کربناک چیخوں سے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ اسی لمحے میری نظر جواد پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سختی سے بند ہیں، اس کے چہرے پر تشنج کی کیفیت کے آثار تھے اور وہ دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ مجھے افضل اور اس کی حالت میں زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے خالد کو ہاتھ روکنے کو کہا۔ جواد بھائی، شاید آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ چاہیں تو کمرے سے باہر جا سکتے ہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ جواد نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں پر نہایت پزمردہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوہ معاف کیجیے گا، میری وجہ سے آپ لوگ ڈسٹرب ہوئے، میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ میں کمرے سے باہر چلا جاؤں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈگمگاتے قدموں سے کمرے کے دروازے تک بڑھا۔ یکلخت مجھے اس تمام کارروائی سے شدید بیزاری کا احساس ہوا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی جواد کے پیچھے کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے خالد کو دوبارہ شروع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بلا توقف مشینی آدمی کی مانند حرکت میں آ گیا۔ شراب شراب کی آوازوں سے کوڑا افضل کے تلووں پر برسنے لگا۔ اس کی لرزہ خیز چیخیں کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھیں۔ یکلخت اس کے جسم میں لرزش پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کی چیخیں تھمتے ہی خالد نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شکست خوردہ سے انداز میں ہاتھ کے اشارے سے میں نے اسے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ ذوالفقار بھائی، اب کیا کریں، یہ کتے کا بچہ تو زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ واقعی غیر معمولی قوت برداشت اور مزاحمت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید پہلے چند ہاتھوں ہی میں سب کچھ بک دیتا۔ یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس پر مزید زور آزمائی کی تو یہ مر بھی سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کے پیروں کے بندھن کھول دو، ہم اس پر کوئی دوسری ترکیب آزمائیں گے، میں نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ اس کی زبان کھلوانا میرے بس سے باہر ہے۔ اس پہلی فتح نے اس کے حوصلے مزید بلند کر دیے ہوں گے۔ اب یہ یقیناً پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ مزاحمت کرے گا۔ ویسے بھی مجھے اس فن کا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ میری کسی حماقت کے سبب یہ مر بھی سکتا تھا۔ اس کی موت اس کی بھرپور فتح ہوتی، جبکہ میری مکمل شکست۔ اس کے مرنے کے بعد میں پوری طرح تحت دست اور تحت دامن ہو کر رہ جاتا۔ نہیں، میں اسے ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کی زبان تو کھلوانی ہے، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کچھ دیر بعد یہ خود ہی ہوش میں آ جائے گا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ خالد نے میری تائید میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ چچا مہرداد، مہرا اور جواد حال میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر وہ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ ڈاکٹر صنم شاید باورچی خانے میں مصروف تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ ان کے پاس جا بیٹھے۔ کچھ کامیابی ہوئی آپ لوگوں کو؟ جواد نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ مجھے لگا کہ وہ میری ناکامی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسے شاید یقین ہو چلا تھا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا اور ہونٹ بھینچ کر بیٹھ گیا۔ یہ جاسوس وغیرہ بہت پکے ہوتے ہیں، انہیں اپنی زبان بند رکھنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اتنی آسانی سے تو زبان نہیں کھولے گا، جواد نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک بار پھر شدت سے احساس ہوا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے وہ، جانے کیوں مجھے اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ زہر لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی اس وقت کی ذہنی کیفیت کا تجزیہ نہیں کر سکا۔ چاہے یہ حسد و رقابت کا جذبہ تھا جو جواد کو مہرا کے روبرو دیکھ کر میرے وجود کی گہرائیوں سے امڑ آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بےحد چرب زبان اور حاضر جواب شخص ہے، باتوں ہی باتوں میں مد مقابل کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے مجھے اپنا دوست بننے پر مجبور کر دیا۔ اب اپنی اس خوش گفتاری کے جوہر وہ چچا مہرداد اور مہرا پر آزما رہا ہے۔ یہ دونوں سیدھے سادے انسان اس کی میٹھی میٹھی باتوں کے جال سے بھلا کیسے بچ سکتے؟ میرے اور ان دونوں کے درمیان جو غیر مرئی خلیج حائل تھی، یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میرے لہو کی تپش میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ عین ممکن تھا کہ میں اس سے کسی قسم کا ناگوار سلوک کر گزرتا، لیکن عین وقت پر ڈاکٹر صنم نے باورچی خانے سے جھانک کر مجھے پکارا۔ ذوالفقار، ذرا ادھر آؤ۔ مہرا نے چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ مجھے لگا کہ بازی واقعی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ مہرا جذباتی طور پر مجھ سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں، کوشش کے باوجود اس کی زبان نہیں کھلوا سکا میں نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ خدا جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، بدترین مار کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوبارہ کب کوشش کرنے کا ارادہ ہے؟ کوشش تو کی جا سکتی ہے، لیکن کامیابی کا امکان ذرا کم ہی ہے۔ ہم نے اس کی سخت کھینچائی کی، لیکن اس نے کچھ نہیں اگلا۔ وہ برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بے ہوش ہو چکا ہے۔ اس پر مزید تشدد کرتے تو شاید وہ مر جاتا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گے؟
अब तो मिर्जा और सदीकी तुम्हारी मदद के लिए मौजूद नहीं है। डॉक्टर सनम ने मुस्तरिब लहजे में पूछा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इन दोनों ही की है। इन दोनों की जिंदगी शदीद खतरे में है। वो दोनों मेरे हमराह होते तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। वो दोनों इस तरह के मामलात की आला तरीन तरबियत के हामिल हैं। तो यकीनन किसी न किसी तरकीब से इसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हो जाते। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब तो यही सूरत हाल नजर आती है कि मैं एक बार फिर सरदार शाह मुराद की शहर वाली हवेली पर चढ़ाई कर दूं और इस सराफा निदा को भी चोटी से पकड़कर यहाँ ले आऊं। अपने आशिक को मुसीबत में देखकर शायद वो जुबान खोलने पर तैयार हो जाए। ऐसी हमाकत के मुतालिक सोचना भी मत। ये तो सीधा साधा मौत के मुंह में जाने वाली बात है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम वहां जाओगे तो जिंदा बचकर वापस आ जाओगे। वैसे भी जब अफजल जैसे निस्बतन कामकार एजेंट की जुबान खुलवाना इतना मुश्किल बन गया है तो क्या वो सर्दो गर्म चशीदा औरत आसानी से हथियार डालने पर आमादा हो जाएगी? लेकिन इस बात को दूसरे अंदाज में भी तो देखें। हो सकता है कि निदा की जिंदगी को आजाब में देखकर अफजल जुबान खोलने पर आमादा हो जाए। ये तो साबित हो ही चुका है कि अफजल अपनी जिंदगी से भी बढ़कर निदा से मोहब्बत करता है। अभी तक तो ये समझ रहा है कि निदा मर चुकी है। निदा को दूसरी मर्तबा मौत के मुंह में जाने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैंने उसे कायल करने की कोशिश की। हो सकता है तुम्हारा मुवक्कफ दुरुस्त हो। बहरहाल मैं तुम्हें ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगी। इसमें बेहद खतरा है। तुम कोई और तरकीब सोचने की कोशिश करो। मिर्जा और सदीकी की अदम मौजूदगी में तुम किसी खतरे में पड़ने के मुतामिल नहीं हो सकते। अफजल के अगवा और तुम लोगों की गांव में कार्रवाइयों के बाद सरदार शाह मुराद की हवेली में खलबली मच गई होगी। इस वक्त वो अपने साय से भी बिदक रहा होगा। इस बार शायद तुम्हें कोई दाव पेज दिखाने का भी मौका ना मिल सके। डॉक्टर सनम ने पुरतशवीश लहजे में अपने खदशात का इजहार किया। मैं चंद मिनट तक उसकी बताई हुई बातों पर गौर करता रहा। मुझे एहसास हुआ कि इसकी कही हुई ज्यादातर बातों में वजन है, लेकिन फिर वही सवाल मेरे सर पर आन खड़ा हुआ। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊं? इंतजार करूं कि सरदार शाह मुराद कब अपनी साजिशों में कामयाब होता है? भूल जाऊं कि मलिक करीम के साथ साथ अब मिर्जा और सदीकी भी भारतीय एजेंटों के चुंगल में फंस चुके हैं? खुदा जाने इन्हें कैसी कैसी अजियतों से गुजारा जा रहा होगा। कितनी भी मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हों, आखिर वो हैं तो गोश्त पोश्त के इंसान ही। किसी खबर वो जदीद तरीन मशीन अब तक पाकिस्तान पहुंच भी गई हो जिसे वो मलिक करीम की जुबान खुलवाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हों। इस मामले में मुझे निदा और अफजल ही से अहम तरीन मालूमात मिल सकती थी। सरदार शाह मुराद के कारिंदे तो शायद इन तमाम चक्रों से बेखबर थे। निदा को पकड़ लाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर साहिबा, आपका कहना बिल्कुल बजा है। इस काम में वाकई बेशुमार खतरात पे नहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कोई मुतबादल राह भी नहीं है। ये काम खा कितना ही जान जोखों में टालने वाला हो, हमें इसे सर अंजाम देने की कोशिश करना ही पड़ेगी। अफजल की जुबान खुलवाने के लिए हमारे पास अहम हथियार होगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। डॉक्टर सनम के चेहरे पर तफक्कुर और मायूसी के मिले जुले तासुरात फैल गए। मुझे मालूम था कि तुम अपने इरादे से बाज नहीं आओगे। तुम इस मामले में कम से कम अपने साथियों की राय तो ले लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस खतरनाक फैसले की जिम्मेदारी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर रखना चाहता हूँ। ये मुहिम भी मैं तने तनहा सर अंजाम देना चाहता हूँ। वैसे भी वो लोग असलहे से और खूनखार किस्म के लड़ाकों से लदी गाड़ियों के इस्तकबाल की तैयारी मुकम्मल करके बैठे होंगे। हम किसी गाड़ी में बैठकर इस हवेली से मील भर के फासले से भी गुजरेंगे तो इनके कान खड़े हो जाएंगे। जैसा इस मरतबा हमें तरीका कार में तब्दीली लाना पड़ेगी। मेकअप के जरिए मैं अपना हुलिया और शक्ल सूरत तब्दील कर लूंगा और फिर पैदल वहां पहुंच जाऊंगा। बात सिर्फ इस हवेली में दाखिल होने की है। मुझे यकीन है कि मैं किसी न किसी तरकीब से इस हवेली में घुसने में कामयाब हो ही जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं तो मुझे अपने पूरे मंसूबे से आगाह करो। मैं पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद ही तुम्हें यह खतरा मोल लेने की इजाजत होगी। और किसी को तुम ये सब बताओ या ना बताओ, मुझे तो तुम्हें बहर सूरत एतमाद में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी इस कार्रवाई के सिलसिले में मुझे आपकी मदद दरकार होगी। मैंने उसकी जिद के सामने हथियार डालते हुए कहा। मैंने अपने जहन में तश्कील पाने वाले सीधे साधे मंसूबे से उसे आगाह कर दिया। वो मेरी सलामती की तरफ से पूरी तरह मुतमईन नहीं थी, ताहम मेरे भरपूर इसरार पर उसे मेरी बात मानना ही पड़ी। मैंने उसे अपनी जरूरत की चंद अशिया के नाम बताए जो उसे खरीद कर लानी थी। तुम इस मंसूबे पर कब अमल करना चाहते हो? डॉक्टर सनम ने सवाल किया। आज ही रात। हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। तो गोया ये तुम्हारा फैसला है कि तुम जवाद और खालिद को इस तमाम मामले से अलहदा रखोगे? हाँ, इसमें इनकी और हमारी भलाई है। मैं बिला जवाज इनकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। मुझे जहां इनकी मदद दरकार होगी मैं इनकी मदद हासिल कर लूंगा। कर जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपने बताए हुए मंसूबे पर पूरी तरह अमल करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी कामयाबी की खासी उम्मीद है। मुझे खुशी है कि तुम मुश्किल हालात में भी हिम्मत हारने वाले नहीं हो। आप मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती रहें। सुना है बुजुर्गों की दुआ में असर होता है। तुम्हारी फरमाइश पूरी की जाएगी नन्हे बच्चे। हाँ, अच्छा याद आया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। पूछिए।
آپ کو اجازت طلب کرنے کی کب سے ضرورت پیش آنے لگی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ تمہاری یہ چچا ذات مجھ سے اتنی اکڑی اکڑی کیوں رہتی ہے؟ میں نے اسے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن یہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہ کسی قسم کا غرور یا احساس برتری ہے؟ ڈاکٹر سنم نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، احساس برتری تو نہیں، البتہ اسے احساس کمتری کی ایک شکل ضرور کہا جا سکتا ہے۔ یہ محترمہ آپ سے جذبہ رقابت کا شکار ہے۔ دراصل یہ ہمیشہ سے مجھے اپنی غیر منقولہ جائیداد سمجھتی رہی ہے۔ اس کا خیال میں مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق ہے۔ اس کی محدود سی عقل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، بلکہ ڈال چکی ہیں۔ آپ کے سامنے اسے اپنی دال گلتی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا یہ آپ سے سوکنوں کا سائی رویہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اوف میرے خدا، تو دراصل یہ چکر ہے، ڈاکٹر سنم نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ اس طرح نتنے پھلا کر اور آنکھیں نکال کر مجھے کیوں گھورتی۔ یہ بیچاری تو تمہارے پرستاروں میں سے نکلی، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میں کب سے اس کی حریف بن بیٹھی ہوں۔ اس بیچاری نے تب سے اب تک جانے کتنا خون جلا لیا ہوگا۔ تم بتاؤ، تمہارے اس کے بارے میں کیا جذبات ہیں؟ اس سادہ لو کبوتری کی محبت یک طرفہ یا دو طرفہ؟ یہ تو آپ پر منحصر ہے۔ آپ اس حقیر پر تقصیر پر نظر کرم ڈالیں تو بندہ اپنے ہر نئے پرانے رشتہ دار اور تعلق کو فراموش کرنے پر تیار ہے۔ آپ جیسا نفیس پیس تو بہت کم نظر آتا ہے۔ میں نہایت صفائی سے پہلو بچاتے ہوئے ڈاکٹر سنم کو کھسنا چاہا۔ تم اپنے فضول بکواس کو فی الحال کسی اور وقت پر رکھو اور فی الحال میرے سوال کا جواب دو تاکہ اس لڑکی کی پوزیشن میرے ذہن میں واضح ہو سکے۔ یہ پوزیشن تو فی الحال میرے ذہن میں بھی واضح نہیں ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ان دونوں نے مجھ سے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، اس نے میری نظر میں ان کی عزت قاسم متزلزل کر دی ہے۔ ویسے بھی جب تک آپ کوئی ہاں نہ میں جواب نہیں دیں گی، میں کسی اور کا متعلق سوچوں گا بھی نہیں۔ او فضول چھوکرے، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا؟ ڈاکٹر سنم نے مصنوعی غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں نے سہم کر کہا، آپ کون سی حرکت کی بات کر رہی ہیں؟ قسم سے میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، وہ تو آپ ہی۔ بکواس بند کرو خبیث کہیں کے، جاؤ کھانے کی میز پر جا کر بیٹھو، میں بھی کھانا لے کر آتی ہوں، اس نے جھینپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کھانا تقریباً مکمل خاموشی میں کھایا گیا، البتہ فضا میں موجود ہیجان اور کشیدگی کو میں نے واضح طور پر محسوس کیا۔ میرا بدستور ڈاکٹر سنم سے سرد مہری کا رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ چچا مہرداد کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ جواد نے کئی بار چوری چھپے مہراں کی طرف دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں انجان بنا رہا۔ البتہ ایسے ہر موقع پر میری کھوپڑی کے تیش میں ہلکی سی لہر ضرور پیدا ہوتی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر سنم نے جواد اور خالد سے کہا، فی الحال تم دونوں کی یہاں موجودگی ضروری نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنے کام کاج کی خبر لو۔ ہمارے کام کاج کی آپ فکر نہ کریں، ہمارے وہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری عدم موجودگی میں ہمارا کام سنبھالنے والے موجود ہیں۔ جواد نے اس کی ادائش سے پہلو بچانے کی کوشش کی۔ پھر بھی مالک کی موجودگی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ قائم مقام تو بہرحال قائم مقام ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی تم لوگ یہاں ٹھہر کر کرو گے بھی کیا؟ افضل سے بھی کل صبح ہی حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ تم لوگ شہر جا کر تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرو۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر سنم کی یہ ہدایت جواد کو پسند نہیں آئی۔ وہ تذبذب کی کیفیت میں تھا کہ خالد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔